آئمہ کی شادی کے فنکشن کو پوری طرح برباد کرنے کی کوششوں کے بعد بھی درِ شہوار کا دل نہیں بھرتا۔ تبھی آئمہ کی رخصتی کے وقت زبردستی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ آئمہ کو دکھانا چاہتی ہے کہ اب چونکہ میں تمہاری نند ہوں تو تمہارا دل جلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دوں گی۔ آئمہ جو اپنی رخصتی پہ بہت خوش تھی کہ اب وہ اور تیمور ایک ہو چکے ہیں، لیکن زبردستی درِ شہوار آئمہ کے ساتھ گاڑی میں پیچھے بیٹھ جاتی ہے اور تیمور سے کہتی ہے کہ بھائی پیچھے تو اتنی جگہ نہیں، یوں کریں کہ آپ آگے ہی بیٹھ جائیں۔ دراصل درِ شہوار آئمہ کو ریئلائز کروانا چاہتی ہے کہ اگر وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ تیمور سے شادی کر کے اس کی زندگی میں خوشیوں کی بہار آنے والی ہے تو وہ یہ بھول جائے، کیونکہ درِ شہوار نند بن کے آئمہ اور تیمور کے رشتے کے درمیان ان کی خوشیاں برباد کرنے کے لیے ہمیشہ موجود رہے گی۔ اور پھر جیسے ہی گاڑی آئمہ کے سسرال میں رکتی ہے تو درِ شہوار جان بوجھ کے آئمہ کا دوپٹہ اس زور سے کھینچتی ہے کہ آئمہ بیچاری تکلیف سے کرہ اٹھتی ہے، تو درِ شہوار میسنی سی مسکراہٹ اس پہ اچھالتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے۔ اب آئمہ کو اس کے کمرے میں پہنچایا جاتا ہے تو آئمہ کو ولید نے چونکہ جہیز میں بہت ہی قیمتی فرنیچر، ایئر کنڈیشن اور ضرورت کی ہر چیز دی ہے۔ درِ شہوار بجائے شکر گزار ہونے کے کہ اس کے غریب بھائی کی زندگی میں ایک امیر لڑکی آئی تو ان کا گھر بھی سامان سے بھر گیا، چیزوں کو دیکھ دیکھ کر دل ہی دل میں کرتی ہے کہ ولید کو یہ سب کچھ آئمہ کو دینے کی آخر کیا ضرورت تھی، کیونکہ درِ شہوار تو یہی چاہتی تھی کہ آئمہ جو آسائشوں میں پلی ہے جب اس کے غریب گھر میں جائے گی تو غربت سے تنگ آ کے خود ہی اس کے بھائی تیمور کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گی۔ بہرحال درِ شہوار اس سب میں تو کامیاب نہیں ہو سکی، ہاں البتہ یہ سوچ لیتی ہے کہ آج کا دن تو میں آئمہ کا خراب کر کے ہی رہوں گی۔ تبھی آئمہ کے کمرے کے ایئر کنڈیشن کا ریموٹ کنٹرول کہیں چھپا دیتی ہے اور پھر آئمہ سے کہتی ہے کہ 3 پروں والے پنکھے کی جب ہوا لوگی اور اے سی کی ہوا میسر نہیں ہوگی تو یقین کرو کہ تمہاری ساری کی ساری محبت کچھ ہی دن میں کھڑکی سے رفو چکر ہو جائے گی، اور اس کے بعد تمہیں احساس ہوگا کہ میں جو تمہیں اپنے بھائی سے شادی کرنے سے منع کر رہی تھی تو میرا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ آئمہ درِ شہوار کی تمام باتیں سنتی ہے، غصہ تو اسے بہت آتا ہے، لیکن وہ درِ شہوار کی طرح نہ تو منہ پھٹ ہے اور نہ ہی ہر بات فوراً کہہ دینے کی عادی ہے۔ تبھی وہ برداشت کرتی ہے اور دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ درِ شہوار جو پہلے ہی آئمہ کی نظروں میں گری ہوئی ہے مزید کتنا کو اور گر سکتی ہے، جبکہ وہ فیصلہ کر چکی ہے کہ درِ شہوار کی تمام کوششیں ناکام بنا کے رہے گی اور اس گھر میں درِ شہوار کو نہ صرف گزارا کر کے دکھائے گی بلکہ تیمور کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ اتنے میں درِ شہوار کی ماں آ جاتی ہے کہ دلہا دلہن کی رسموں کا وقت شروع ہو چکا ہے، تو درِ شہوار کہتی ہے کہ پہلے شیشہ دکھائی کی رسم کر لیتے ہیں، اور جان بوجھ کے شیشے کے اوپر ہیل رکھتی ہے کہ اس میں کافی دراڑیں آ جاتی ہیں، اور پھر آئمہ کو شرمندہ کرنے کے لیے سب مہمانوں کے درمیان جان بوجھ کے اونچی اونچی ہنس ہنس کے کہتی ہے کہ شیشہ تو آئمہ کو برداشت ہی نہیں کر سکتا، پتہ نہیں کس قدر منحوس لڑکی ہے کہ دیکھتے ساتھ ہی شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ اور پھر پرانی باتوں کو لے کر بیٹھ جاتی ہے کہ جب سے آئمہ اور تیمور کی شادی کے فنکشن شروع ہوئے ہیں آئمہ پہ کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہی رہتی ہے، جیسا کہ پہلے دن اس کی ہیل ٹوٹ گئی، پھر اس کا ڈریس خراب ہو گیا، اور اب دیکھو نا شیشہ ہی ٹوٹ گیا۔ پتہ نہیں یہ لڑکی میرے بھائی کی زندگی میں کون کون سی مصیبتیں اپنے ساتھ لے کے آئی ہے، اور درِ شہوار ایسی بے حس عورت ہے کہ صرف آئمہ کا دن برباد کرنے کے لیے اپنی بیٹی تک کو مکمل طور پہ فراموش کر چکی ہے، اسے مکمل طور پہ نینی کے حوالے کر رکھا ہے، نہ تو اس کی ٹھیک سے دیکھ بھال کرتی ہے اور نہ ہی اسے یہ فکر ہے کہ چلو اب میں نے ساری رسمیں کر لی ہیں، کم سے کم اب تو مجھے اپنی بیٹی دعا کے پاس واپس چلے جانا چاہیے۔ اور اوپر سے نینی کو سختی سے منع کر رکھا ہے کہ ولید کے بہن بھائی میری بیٹی کو ہاتھ نہ لگائیں۔ تبھی وہ لوگ جب دعا کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تب بھی درِ شہوار کے ڈر سے دعا کو اٹھا نہیں سکتے، لیکن اس بار تو دعا کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے اور وہ رو رو کے اپنا برا حال کر لیتی ہے کہ نینی سے بھی سنبھالے نہیں سنبھلتی، تو نینی ولید اور کائنات سے کہتی ہے
کہ دعا ساری رات سے رو رہی ہے تو ولید بھی دعا کو دیکھ کے خاصا پریشان ہو جاتا ہے، جبکہ کائنات کہتی ہے کہ بھائی مجھے تو دعا کی حالت کافی خراب لگ رہی ہے، میرے خیال سے مزید وقت برباد کیے بغیر ہمیں فوراً ہاسپٹل جانا چاہیے۔ اور پھر درِ شہوار کو بھی کال کر دی جاتی ہے۔ اسے جب پتہ چلتا ہے کہ دعا کی حالت اتنی خراب ہے کہ اسے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جانا پڑا تو وہ بھی اپنے بھائی تیمور کو لے کے ہاسپٹل کی طرف بھاگتی ہے۔ اب ڈاکٹر جب بتاتے ہیں کہ دعا کو ہلکا سا فلو ہوا تھا اور اے سی کی وجہ سے اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، لگتا ہے تھوڑی ٹھنڈ لگ گئی ہے، لیکن درِ شہوار کو تو موقع مل جاتا ہے ولید کو ایک دفعہ پھر ڈی گریڈ کرنے کا اور اسے احساس دلانے کا کہ وہ ایک بیمار مرد ہے، جبکہ درِ شہوار کا احسان ہے کہ اس نے ولید کی بیماری کے باوجود اس سے شادی کی، تو وہیں پھٹ پڑتی ہے اور شور کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ظاہر ہے ماں یا باپ میں سے اگر کسی کو کوئی بیماری ہوگی تو وہ بچے میں بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے، اور میری بیٹی کو یہ سانس کی بیماری آپ کی وجہ سے ہی آئی ہے۔ ولید جو پہلے ہی اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان تھا، درِ شہوار کی یہ بات سن کے تو اس کا دل ایک دم سے جیسے بیٹھ جاتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی کہ درِ شہوار کو اس بات کا کیا جواب دے، جبکہ درِ شہوار یہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہی ہے کہ کل کو اگر آئمہ آ کے ولید کو درِ شہوار کی کوئی شکایت لگائے تو ولید آئمہ کو ہی چپ کروا دے کہ پہلے ہی درِ شہوار تمہارے بیمار بھائی کے ساتھ گزارا کر رہی ہے، اب اگر میں اسے مزید کچھ کہوں گا تو دیکھ لو تمہارے بھائی کا گھر خراب ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف شہیر جب دیکھتا ہے کہ درِ شہوار نے اس کا نمبر ان بلاک کر دیا ہے تو وقت بے وقت درِ شہوار کو کالز کرتا رہتا ہے، جبکہ درِ شہوار شہیر سے اب بات کرنا نہیں چاہتی۔ اس کا نمبر بھی ان بلاک صرف اس لیے کیا ہے کہ اس کا دیا ہوا سیٹ بس ایک دفعہ پہن لیا اور پکچرز وغیرہ بھی بنا لیں، لیکن اب وہ شہیر کا کوئی احسان لینا نہیں چاہتی اور اس کا سیٹ اس کے منہ پہ مارنا چاہتی ہے، جبکہ شہیر کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں گفٹ دے دیا تھا، میری طرف سے چاہے تم اسے ڈسٹ بن میں پھینک دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس پہ درِ شہوار کہتی ہے کہ 80-90 لاکھ کا سیٹ میں ڈسٹ بن میں نہیں پھینک سکتی، مہربانی کر کے اپنا سیٹ واپس لے لو، جس پہ شہیر کہتا ہے کہ اگر تم میرا سیٹ واپس دینا بھی چاہتی ہو تو پھر میری شرط کے مطابق دینا ہوگا۔ اب شہیر درِ شہوار سے کہے گا کہ میرا سیٹ دینے کے لیے تمہیں خود آنا ہوگا، اور درِ شہوار بھی سب سے نظریں بچاتے ہوئے شہیر سے ملنے چلی جائے گی، لیکن جیسے ہی اس کا سیٹ اسے دینے لگے گی تو لگتا یہی ہے کہ شہیر کسی سے کہہ کے اس سب کی ویڈیو بنا لے گا، جس کے بعد درِ شہوار کو بلیک میل بھی کرے گا کہ دیکھ لو اگر تم مجھ سے ملتی نہ رہی یا میرا نمبر پھر سے بلاک کیا تو یہ ویڈیو میں تمہارے شوہر ولید کے ساتھ ساتھ خاندان کے باقی سب لوگوں کو بھیجنے میں ذرا دیر نہیں لگاؤں گا۔ تو یوں درِ شہوار کو چاروں ناچار شہیر کی بات ماننی ہی پڑے گی اور اس سے متواتر ملنا ہی پڑے گا، جبکہ شہیر درِ شہوار کی ان ملاقاتوں کا تمام ریکارڈ اپنے پاس محفوظ کرتا جائے گا، اور دوسری طرف ولید جب دیکھے گا کہ درِ شہوار ہر آئے دن گھر سے غائب رہتی ہے اور دعا کو بھی مکمل طور پہ اگنور کر رکھا ہے، تو اس کے دل میں بھی درِ شہوار کے بارے میں شک تو ضرور آئے گا کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو درِ شہوار ولید سے چھپا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف درِ شہوار کی زبان سے چلتے ہوئے نشتر ماورا برداشت نہیں کر پائے گی، تبھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جان لینے کی کوشش کرے، اور جب ولید کو پتہ چلے گا وہ ہاسپٹل پہنچے گا اور ماورا کی ماں درِ شہوار کی تمام باتیں ولید کو بتا دے گی، اور ساتھ ہی یہ کہ درِ شہوار نے تو ماورا کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اب گھر سے نکلنا بھی اس کے لیے مشکل ہو چکا ہے، تبھی تو میری بیٹی نے اپنی جان لینے کی کوشش کی، کیونکہ اب تو کوئی بھی اس کا ہاتھ تھامنے کو تیار نہیں، تو ولید صرف ماورا کو موت کے منہ سے بچانے کے لیے وعدہ کرے گا کہ میں تم سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس نکاح کو فی الحال سیکرٹ رکھا جائے کہ درِ شہوار کو پتہ نہ چلے، لیکن آخر کار درِ شہوار کو اس نکاح کا پتہ چل ہی جائے گا، جبکہ ولید کو بھی درِ شہوار اور شہیر کی ملاقاتوں کا پتہ چل جائے گا، تو ایٹ دا اینڈ لگتا یہی ہے کہ ولید درِ شہوار کو طلاق دے کے اپنے گھر سے نکال باہر کرے گا، جس کے بعد شہیر بھی درِ شہوار کو بلاک کر دے گا، کیونکہ وہ بھی صرف درِ شہوار کا گھر ہی خراب کرنا چاہتا ہے، اس سے شادی کرنے کا خواہش مند نہیں ہے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا کوئی ایسی مجبوری بنے گی کہ ولید کو چھپ کے ماورا سے نکاح کرنا پڑے یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔
ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔